بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو سوا پارہ پڑھا گیا ہے اس میں سورۃ النحل کا مابقیہ حصہ، پوری سورہ بنی اسرائیل اور سورۃ الکہف تقریباً تلاوت کی گئی ہے۔ اس سوا پارے میں خلاصے کے طور پہ 6 باتیں اہم ہیں۔ پہلی بات، اللہ پاک نے سورۃ النحل کے آخر میں وہ 6 امور اور 6 باتیں ذکر فرمائی ہیں کہ جن کا تعلق ہماری زندگی کے خیر اور شر کے ساتھ ہے۔ 3 باتیں ایسی ہیں جو امر خیر ہے اور 3 باتیں ایسی ہیں جو کہ امر شر ہے۔ جو خیر کی 3 باتیں ہیں وہ کیا ہے؟ وہ فرمایا کہ عدل، احسان اور قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک۔ اور جو امر شر ہے وہ کیا ہے؟ بے حیائی اور گناہ اور ظلم زیادتی سے اجتناب۔ 3 چیزیں خیر کی ہے، عدل کرنا یعنی حق کی بات کرنا، ہر ایک کے ساتھ احسان اچھائی کا معاملہ کرنا، اور جو قرابت دار ہے، قریبی ہے، ان کے ساتھ صلہ رحمی کا معاملہ کرنا۔ اور جو امر شر ہے وہ کیا ہے؟ فرمائے بے حیائی کے کام، ہر ایسا کام جو انسان کو حیا سے نکال کے بے حیا بنا دے، اور منکر ہر وہ کام جو نافرمانی کی تعریف میں آ جائے، اور بغی کہتے ہیں کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرنا۔ انسان ان 3 کاموں سے اپنے آپ کو بچائے۔ تو اگر ان 6 باتوں کا اہتمام ایک مسلمان کی زندگی میں ہوگا تو گویا اس نے ایمانی زندگی کا احاطہ کر لیا۔ اس لیے یہ اتنی جامع اور منظم آیت ہے کہ اس کو ہر جمعے کے خطبے کا حصہ بنایا گیا۔ اگر ہم غور کریں، جب جمعے کا خطبہ ختم ہوتا ہے تو خطیب کہتا ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی۔ سنا ہوگا نا؟ دوسری بات جو سورہ بنی اسرائیل کی ابتدا میں ہے، اللہ پاک نے اپنے آخری پیغمبر خاتم الانبیاء جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بڑے معجزے کو، جس کو معجزہ معراج کہا جاتا ہے، اس کا ذکر فرمایا ہے اس سورت کی بالکل ابتدا میں۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ دیکھیں، فرمایا پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گئی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ تو تمام پیغمبروں میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ امتیاز ہے اور یہ خصوصیت ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو ایک ایسا معجزہ دیا جو باقی کسی پیغمبر کو نہیں دیا گیا، کہ اللہ پاک نے آپ کو عرش سے، فرش سے اپنے پاس عرش پر بلایا، اور 7 آسمانوں اور پھر اس سے اوپر کی جو دنیا اللہ پاک نے بنائی ہے، عالم بالا ہے، وہ سب چیزیں اللہ پاک نے آپ کو دکھائی۔ لیکن یہ سفر 2 مرحلوں میں ہوا۔ پہلا جو مرحلہ ہے وہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک ہے، اس حصے کو اسرا کہتے ہیں، اسرا۔ اور دوسرا جو ہے وہ مسجد اقصی سے پھر اللہ پاک کے دیدار اور زیارت تک کا سفر ہے، اس کو معراج کہا جاتا ہے۔ اسی لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا جو لقب ہے وہ امام القبلتین ہے اور امام الانبیاء ہے۔ آپ 2 قبلوں کے امام ہیں۔ جو قبلہ اس وقت ہے یعنی مسجد حرام ہے، آپ نے اس کی طرف بھی رخ کر کے نماز پڑھی اور پھر آخر تک پڑھی، اور اب قیامت تک امت اسی طرف رہے گی۔ لیکن آپ نے ایک اور قبلے کی طرف بھی رخ کر کے نماز پڑھی جس کو مسجد اقصی کہتے ہیں، اور یہ کچھ عرصہ رہا، مدنی دور میں 16-17 مہینے اس رخ پر نماز پڑھی گئی۔ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام جب معراج کے موقع پر تشریف لے گئے تو راجح قول اور صحیح حدیث کے مطابق وہاں
آپ نے تمام انبیاء کی امامت بھی کروائی. تمام انبیاء کو اللہ پاک نے وہاں پہ جمع فرمایا اور وہاں آپ کو امامت کے منصب سے نوازا گیا. تو مسجد اقصیٰ سے اس امت کا تعلق کیسے کٹ سکتا ہے؟ اگر خدا نہ خواستہ مسجد اقصیٰ کو کاٹ دیا جائے تو ہمارے پیغمبر کا جو امتیازی معجزہ ہے تمام انبیاء کے درمیان، جو خصوصی معجزہ ہے، اس معجزے کی کیا حیثیت ہے؟ پھر آج جو بعض ناعاقبت اندیش قسم کے لوگ ہوتے ہیں، مسلمانوں کی صفوں میں رہنے والے بعض ایسے بد نصیب ہوتے ہیں کہ جو یہود کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں بھئی اس پر تو ان کا حق ہے. اگر حق یہود کا تھا اور مسجد اقصیٰ یہود کی تھی تو آخری پیغمبر نے وہاں امامت کیوں کروائی؟ کیوں معراج کے سفر کے اندر آپ کو پہلے وہاں لے جایا گیا؟ کیوں اس سفر میں تمام انبیاء کو مقتدی اور آپ کو امام بنایا گیا؟ اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، مسجد اقصیٰ ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے، ہمارے پیغمبر کی خصوصیت ہے اور آپ اس قبلے کے امام ہیں. لہٰذا اس امت اور اسلام کی تاریخ سے مسجد اقصیٰ کو الگ نہیں کیا جا سکتا. تیسری بات جو سورہ بنی اسرائیل میں ہے، اس انسان کو حکم دیا گیا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اور اللہ پاک نے اپنے حق کے ساتھ والدین کے حق کو جوڑا. اللہ کا سب سے بڑا حق انسان کے ذمے کیا ہے؟ سب سے بڑا حق اللہ تعبدوا الا ایاہ. یہ بندہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرے گا. یہ اللہ کا سب سے پہلا اور بنیادی حق ہے کہ شرک نہیں ہو اللہ کے ساتھ. اب یہ کتنا اہم اور بنیادی حکم ہے، لیکن اس کے فوراً بعد اللہ نے ایک اور حکم جوڑا اور فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اور میرا تم سے دوسرا تقاضا یہ ہے، حکم یہ ہے کہ تم اپنے والدین کے ساتھ احسان یعنی حسن سلوک کا معاملہ کرو. اب حسن سلوک کیا ہے؟ چونکہ ہر انسان کی عقل، سوچ، مزاج، نظریہ فرق ہے اس کے اندر. ممکن تھا کہ کل کو کوئی انسان کہتا کہ جی میں تو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہوں، بڑھاپے میں اس کو لے جا کے اولڈ ایج ہومز میں داخل کروا کے اس کی سالانہ فیس بھر کے عید کے موقع پر 2 دفعہ جا کے اس سے ملاقات کر کے یہ انسان دعویٰ کرتا اور کہتا جی یہ بھی حسن سلوک ہے کہ میں نے اس کو روڈ پر تو نہیں چھوڑا، سڑک پہ نہیں چھوڑا، جا کے اس کو ایک ادارے کے حوالے کر دیا، جیسے آج کی دنیا میں ہونے لگا ہے. تو اللہ پاک نے خود اس کی تفصیل بھی ذکر کی کہ والدین کا حق کتنا بڑا ہے. جب وہ بڑھاپے کو پہنچ جائے، ضعف کی عمر میں آ جائے، تو پھر ان کا حق کتنا بڑا ہے. فرمایا اتنا بڑا حق ہے اما یبلغن عندک الکبر او اما یبلغن عندک الکبر او احدہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما. اتنا بڑا حق ہے کہ زبان سے تم 2 حرف جو اف کے ہے یہ بھی ان کو نہیں کہہ سکتے. اس لفظ اف پر بھی پابندی لگا دی دوست. اس کے بعد پھر انسان کیا سوچ سکتا ہے، کیا کر سکتا ہے؟ تو بڑی محرومی کی بات ہوتی ہے کہ خدا نخواستہ یہ نعمت انسان کے پاس ہو. یہ تو یقین کریں یہ زندگی کی رونق ہے اور یہ گھروں کی رونق ہے اور یہ ایک دعاؤں کا سایہ اور سہارا ہوتا ہے. ان دلوں سے پوچھے جن کے پاس یہ نعمت نہیں رہی، چلی گئی، اور پھر اولاد اتنی بد نصیب بن جائے کہ وہ اس نعمت کی ناقدری کر جائے. اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، جن کے پاس یہ نعمت دونوں کی شکل میں ہو یا ایک شکل میں ہو، اس کو اپنی دنیا آخرت کا سرمایہ سمجھنا چاہیے اور جتنا انسان سے ہو سکے ظاہری طور پہ، قلبی طور پہ، اخلاقی طور پہ ان کی خدمت کرے انسان. چوتھی بات جو سورہ بنی اسرائیل میں ہے،
اللہ پاک نے اہل ایمان کو دو باتوں کا حکم دیا۔ پہلی بات یہ فرمائی کہ تم اسراف مت کرو، اسراف، اور دوسری بات یہ فرمائی کہ تم بخل مت کرو۔ اب دیکھیں دو باتیں جوڑ دی۔ اسراف کے معنی ہوتے ہیں مال کو اڑانا، ضائع کرنا۔ ایک کام ترتیب سے اچھے انداز سے 100 روپے میں ہو سکتا تھا، لیکن میری جیب بھاری تھی، میں نے کہا کہیں تو لگانا ہے، 100 والا کام میں نے 10,000 میں کیا، اور پھر کہا کہ جی ہے میرے پاس بہت ہے، کہیں نہ کہیں تو لگانا تھا، میری مرضی، میرا مال ہے، میں نے اڑا دیا۔ تو یہ صحیح ہے غلط ہے دوستو؟ یہ غلط ہے، یہ اسراف ہے، یہ سخاوت نہیں۔ سخاوت الگ چیز ہے۔ سخاوت میں انسان دوسرے کے حقوق کو پامال نہیں کرتا، ان کے حقوق کو آباد کرتا ہے، ان کا خیال رکھتا ہے۔ اس اسراف کی قرآن نے نفی کی، جس کا کوئی فائدہ نہ دنیا کا ہے اور نہ آخرت کا ہے۔ محض اپنے جذبات اور ذوق کی تسکین آج کا انسان کرتا ہے، اور پھر ہم اس کے لیے کوئی نہ کوئی لیبل، کوئی نہ کوئی عنوان، موضوع اور دلائل تراش لیتے ہیں اور بنا لیتے ہیں۔ اسراف کو منع کیا گیا۔ اب جب اسراف کی نفی آئی تو یہ خطرہ ہے کہ انسان یہ کہے کہ جی مال لوٹانے کو منع کیا، مطلب یہ کہ میں مال جمع کرتا رہوں، بخل کر لوں، بخیل بن جاؤں، کنجوس بن جاؤں۔ اللہ پاک نے فرمایا نہیں، لا تجعل يدك مغلولة الى عنقك، یہ بھی نہیں کرنا کہ ہاتھ گلے سے باندھ دو۔ دیکھیں تعبیر بھی کس طرح کی، ہاتھ گلے سے باندھ دو، کیا مطلب کہ انسان ہاتھ یہاں پر ہے، اس کو آج یار ایک چائے تو پلا دو، بھئی میرا تو ہاتھ بندھا ہوا ہے نا، وہ تو نیچے جیب تک آ ہی نہیں سکتا ہے۔ آپ سمجھ گئے دوست؟ بعض لوگ ہوتے ہیں نا بیچارے کمزور سے میری طرح، وہ بار بار یہاں ہاتھ رکھتے ہیں کہ کم تو نہیں ہوگا۔ یہ قرآن کریم کا انداز ہے سمجھانے کا۔ انسان بخیل نہیں بنے، اس لیے حدیث پاک میں فرمایا کہ سخی بندہ اللہ سے قریب ہوتا ہے اور لوگوں کے قریب ہوتا ہے اور جنت کے قریب ہوتا ہے، اور بخیل اللہ سے دور ہو جاتا ہے، لوگوں کے دلوں سے دور ہو جاتا ہے، جنت سے بھی دور ہو جاتا ہے۔ پانچویں بات جو آج کے خلاصے میں ہے، قرآن کریم کی بڑی اہم ترین سورۃ الکہف بھی شروع ہوئی، اور اس سورت کے ساتھ امت کا ایک خاص ربط اور تعلق ہے اور ہونا چاہیے۔ پھر بالخصوص جتنا وقت قیامت کے قریب جا رہا ہے، فتنوں کی کثرت ہو رہی ہے، اس سورۃ الکہف کا فتنوں کے دور میں تلاوت کرنا یہ انسان کو بہت بڑے بڑے فتنوں سے بچا لیتا ہے۔ اسی لیے حکم دیا کہ ہفتے میں کم از کم ایک مرتبہ، کس دن میں؟ جمعے کے دن۔ دیکھیں ماشاءاللہ، جمعے کے دن ہر مسلمان اس سورت کی ایک مرتبہ تلاوت کر لے، سورۃ الکہف کی۔ اب یہ تقریباً آدھے پارے کی سورت ہے دوستو، تقریباً حصہ اس کا 15ویں پارے میں ہے، 3 رکوع اس کے 16ویں پارے میں۔ تو جمعے کے دن انسان وقت نکالے اور اس سورت کی تلاوت کرے۔ افضل یہ ہے کہ جمعے کی اذان سے پہلے، یعنی نماز کے وقت سے پہلے انسان اس سورت کی تلاوت کر چکا ہو۔ لیکن اگر رہ جائے تو دوسرا درجہ یہ کہ جمعے کے دن کی مغرب سے پہلے اس کی تلاوت کر لے، لیکن اس کو چھوڑے نہیں۔ لیکن ہم کتنے کمزور ہو گئے، کتنے سست ہو گئے۔ ایک ماحول ہونا چاہیے دوستو، جو ہماری مسجدوں میں آج نظر نہیں آتا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جمعے کے دن مسجد کی صفیں سورہ کہف پڑھنے والوں سے پہلے سے بھری ہوئی ہوتی، اور ایسی مسجدیں ہیں دوستو۔ میں نے خود ایسی مسجد میں جمعہ پڑھایا ہے کہ جو آدھی سے زیادہ سورۃ الکہف والوں سے بھری ہوئی ہوتی۔ فکر کی بات ہے نا، انسان تھوڑا سا متوجہ ہو جائے۔ ہم زندگی میں ایسے مبتلا ہو چکے ہیں کہ آدھا گھنٹہ پہلے جمعے کے دن مسجد آنے پہ آمادہ اور تیار نہیں، بالکل نہیں۔
ہم کب آتے ہیں معلوم کرتے ہیں کہ بھئی امام صاحب کا بیان ختم کب ہوتا ہے، تو یا تو خطبے کی ابتدا میں، خطبے کے درمیان میں، یا پھر جب خطبہ ختم ہوتا ہے نماز کھڑی ہوتی. چونکہ ہم تو ممبر پہ ہوتے ہیں نا، تو آپ حضرت تو بڑے بزرگ ہیں، لیکن طلبہ سے میں اکثر کہتا ہوں میں یہاں بیٹھ کے سب دیکھ رہا ہوتا ہوں سامنے نا، اندازہ ہوتا ہے کون آیا، کون دیر سے آیا، کون کس وقت آیا. آپ لوگ بھی خیال کریں، میں یہاں سے نظر رکھتا ہوں اور سب چیزیں ذہن میں ہوتی ہیں، لیکن خیر آپ بڑے ہیں. تو دیکھیں یہ بہت بڑی کمزوری ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ تو ایک نعمت ہے جمعے کا دن جو اللہ پاک نے دیا ہے، اس میں بھی اگر تھوڑی سی ہمت نہیں ہوئی تو پھر کب ہوگی؟ کیا ہم انتظار کر رہے ہیں کسی چیز کا، ریٹائرمنٹ کا، کہ میں بالکل ریٹائر ہو جاؤں اور کسی کام کا میں نہیں رہوں تو کہوں گا یار چلو بھائی اب سورۃ الکہف پڑھیں گے؟ ایسا نہیں. انسان شروع سے عادت ڈالے. ہمارے بزرگ حضرات دیکھیں نا، ہم دیکھ رہے ہیں جب سے ہم مسجد آتے ہیں، یہ ماشاءاللہ یہ حضرات جمعے کے دن وقت سے پہلے آتے ہیں، اور کتنے ساتھی ایسے بھی ہیں، چند ہیں لیکن ہے جو بہت پہلے آ جاتے ہیں، مسجد کے اندر بیٹھ جاتے ہیں. تو بھئی سورۃ الکہف کی تلاوت کا معمول بنانا ہے. کون کون بنائے گا؟ سب کریں گے نا انشاءاللہ؟ ہاں. اچھا، اب چھٹی اور آخری بات، اس سورۃ الکہف کے اندر 3 قصے بالترتیب بیان ہوئے، 3 واقعات. ایک اصحاب کہف کا، ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا، اور تیسرا ایک مسلمان بادشاہ ذوالقرنین کا. یہ 3 واقعات ہیں. اور یہ 3 واقعات بھی اگر آپ دیکھیں نا، اس سورت کا حصہ کیوں بنائے گئے؟ فتنوں کے دور سے بچاؤ کے لیے اس سورۃ الکہف کا بڑا گہرا تعلق ہے. اور ان 3 واقعات کو اگر انسان دیکھے تو ان 3 واقعات کو بھی اللہ نے اسی لیے رکھا ہے کہ اس میں فتنوں کے دور اور اس سے بچاؤ کی طرف اشارہ ہے. آج کے اس خلاصے میں ہم صرف پہلا واقعہ ذکر کریں گے، باقی 2 انشاءاللہ کل آئیں گے. جو پہلا واقعہ ہے وہ ہے اصحاب کہف کا. ایک ظالم بادشاہ گزرا جس نے اپنی قوم کو اپنے سامنے سجدے پر جھکنے پر مجبور کیا. شرک تھا کہ بادشاہ کے سامنے سجدہ کرے. لوگ مجبور تھے اس کے ظلم کے سامنے. لیکن اللہ کا نظام ہے، اور یہ یقین کریں دوستو، جب بھی ایک چیز حد سے نکلنے لگ جائے تو اللہ کا ضابطہ ہے کہ کچھ دیوانے اور سرپھرے ضرور اٹھ جاتے ہیں. یہ ہر دور میں ہوا ہے. تو ایسے نوجوان اٹھے، جمع ہوئے، اور یہ نوجوان کتنے تھے؟ یہ کل تعداد میں تھے 7 نوجوان تھے. اب یہ 7 نوجوان تھے بھی معمولی نہیں. صحیح روایتوں سے جو بات سمجھ میں آتی ہے تو یہ شاہی خاندان کے صاحبزادے تھے، بڑے لوگ تھے، بڑے لوگوں کی اولاد تھی. اور یہ ایک جگہ بیٹھ گئے، آپس میں بات چیت کی. کہا یہ کیا بیکار زندگی گزر رہی ہے، ہم انسان ہیں اور انسان ہم پر عبادت کے لیے دباؤ ڈالے، ہم اپنے جیسے انسان کے سامنے ماتھا ٹیک دے، یہ تو نہیں ہو سکتا. کیا کریں؟ مشورہ ہوا، طے ہوا کہ بھئی اگر اپنی حفاظت کرنی ہے اور عقیدے کو بچانا ہے تو دیکھیں اس ظالم بادشاہ کے ماحول سے تو نکلنا پڑے گا. بات سمجھ گئے دوستو؟ لیکن اب فتنوں کے دور میں انسان اگر پھنس جائے تو اس کا یہ حل نہیں ہے کہ انسان سر جھکا دے. اس کو تدبیر کرنی پڑے گی، اس ماحول سے نکلنا پڑے گا اس کو. یہ 7 نوجوان نکلے کہ بھئی راتوں رات نکلتے ہیں، شہر کی آبادی سے نکلنا ہوگا، چلتے ہیں بھئی پہاڑوں. اب نکلے، راستے میں ہر سال یہ واقعہ بیان ہوتا ہے، ایک کتا ان کے پیچھے لگ گیا. انہوں نے اس کو بہت دھتکارا، بہت بھگایا، وہ جان نہیں چھوڑ رہا تھا. تو ایک نے کہا کہ لگتا ہے کہ یہ مأمور ہے اللہ کی طرف سے، چھوڑ دو اس کو بھی. چلتے چلتے یہ لوگ گئے، ایک پہاڑ میں چڑھ گئے اور ایک غار کے اندر یہ لوگ داخل ہو گئے. اس غار میں داخل ہونے کے بعد اب آبادی سے تو نکل آئے، بادشاہ سے دور ہو گئے. وہاں اللہ بیٹھ کر اللہ کی عبادت کے اندر مشغول ہو. اللہ پاک نے ہر انسان کو ایک فطرت دی ہوئی ہے، سمجھ دی ہوئی.
اللہ کی یاد کے اندر لگ گئے، اور صبح ہوئی اس شہر میں ایک ہلچل ہو گئی کہ جی نوجوان غائب ہے، بہت ادھر ادھر ڈھونڈا، کچھ سمجھ نہیں آیا، خیر ہوتے ہوتے وہ قصہ بھول گئے لوگ۔ یہ لوگ غار میں بیٹھ گئے اور پھر ان پر اللہ نے نیند طاری کر دی، سو گئے۔ کتنا سوئے؟ 309 سال، 309 سال ان پر نیند طاری ہو گئی اور یہ سو گئے۔ اب 309 سالوں میں تو کتنی نسلیں بدل جاتی، 309 سال بعد دوبارہ اٹھ گئے۔ اب اس واقعے سے ایک اور سبق کہ 309 سال اگر اللہ سلا کے جگا سکتا ہے تو ہزاروں سال قبر میں رکھنے کے بعد اللہ دوبارہ زندہ کر دے، اس میں بھی ایک عبرت کا سبق آیا۔ جب یہ اٹھے تو ان کو لگا کہ ہم صبح سوئے تھے، دوپہر میں اٹھ گئے، سورج چمک رہا تھا، اچھا جی کیا کریں، بھوک لگ رہی ہے، تو جیب سے پیسے نکالے، ایک ساتھی کو کہا بھائی جاؤ اور تلاش کر لو کوئی حلال رزق کی دکان ہو، اس سے کھانا لے آؤ، لیکن اپنے حلیے کی حفاظت کرنا، اپنی شناخت چھپانا، اگر کسی نے پکڑ لیا تو پھر مصیبت ہو جائے گی۔ ان کو لگا کہ ہم صبح کے سوئی شام اٹھے۔ اب ان کا ساتھی گیا شہر میں، اس نے جب وہ سکہ نوٹ نکالا، اس نے کہا یہ کہاں کی کرنسی ہے، یہ تو یہاں اس ملک کی نہیں، 309 سال بیچ میں بیت گئے نا۔ تو اس نے کہا نہیں یہ تو یہاں کی ہے، اس نے کہا نہیں یہاں کی تو نہیں ہے۔ اب لوگ اس نانبائی کی دکان پہ جمع تھے روٹی لینے کے لیے، اب لوگوں نے بھی دیکھا کہ بھئی یہ تو الگ جگہ کی کوئی نوٹ ہے، تو ان کو لگا کہ اس نوجوان کو کوئی خزانہ ملا ہے اور یہ اس خزانے سے کوئی نوٹ لے آیا ہے، تو لوگ اس کے پیچھے لگ گئے۔ اب اس مجمع میں ایک بڑے میاں کھڑے تھے، اس نے کہا کیا ماجرا ہے، انہوں نے کہا بھئی یہ معاملہ ہے، اس نے کہا مجھے نوٹ دکھاؤ۔ اس نے دیکھا تو اس بڑے میاں نے کہا کہ میں نے اپنے بڑوں سے یہ کہانی سنی تھی کہ ہمارے اس علاقے سے، اس شہر سے کچھ نوجوان غائب ہو گئے تھے، لیکن اس بات کو تو 100 سال سے اوپر گزر گئے، اور وہ بڑے میاں بھی اس وقت نہیں تھے۔ تو انہوں نے کہا لگتا ہے کہ یہ وہ نوجوان ہے۔ اب لوگوں نے اس سے کہا بھئی آپ لوگ کہاں ہیں، اب وہ بادشاہ نہیں ہے، ظلم نہیں ہے، توحید ہے، واپس آ جاؤ۔ اب اس نے جان چھوڑانا شروع کی، لوگ اس کے پیچھے، یہ بھاگتے بھاگتے بہرحال مجمع سے نکلا اور غار میں پہنچ کر ان سے کہا کہ بڑی مصیبت سے بچ کے آیا ہوں، لوگ پیچھے لگ گئے تھے۔ انہوں نے کہا بس خاموش ہو جاؤ، پھر غار کے اندر ہو گئے اور اللہ نے ان پر دوبارہ نیند طاری کر دی۔ وہ جو کتا ان کے ساتھ گیا وہ ان کی غار کی منڈیر پر بیٹھ کے ان کی حفاظت میں لگا رہا۔ اب لوگ تلاش میں آئے اوپر پہاڑ تک چڑھے، دیکھا ایک غار ہے لیکن اس کے دہانے پہ ایک کتا بیٹھا ہوا ہے، خونخوار سا، کسی کو ہمت نہیں ہوتی تھی تو چلے جاتے تھے۔ بالآخر اسی غار کے اندر ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ یہ اصحاب کہف کا تذکرہ ہے۔ شام میں ہمارا سفر ہوا، ہم نے یہ غار دیکھا ہے دوستو، ایک پہاڑ کے اندر آج بھی یہ غار ہے، اور ایک دیوار اس غار کے منہ کے اوپر بنا دی گئی جس پہ سبز رنگ کیا گیا ہے، اور اس غار سے آپ نکلیں ایک چھوٹی سی مسجد ہے، اور ایک گاؤں اس پہاڑ کے اوپر آج بھی آباد ہے، لوگ رہتے ہیں یہاں پر۔ تو وہاں جا کر ہم نے بھی 2 رکعت نفل پڑھی، لوگ آ کے دعائیں کرتے ہیں۔ تو وہ دیوار کے پیچھے آج بھی یہ اصحاب کہف جو ہے آرام فرما ہے۔ تو اس واقعے کا تذکرہ اس صورت میں ہے۔ اللہ کریم صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم۔